10 محرم کو ماتم کرنا جو ہے بالکل حرام ہے، سیاہ کپڑے پہننا حرام ہے۔ حضور پاک کی حدیث مبارک ہے کہ من لبس السودا وضرب الاخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو آدمی محرم میں کالے کپڑے پہنے اور اپنے منہ پہ تھپڑ مارے اور اپنے بالوں میں مٹی ڈالے، ان کا امت مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے جی کہ ایک شیعہ جو ہے، ایک شیعہ ذاکر دوران تقریر قسم کھا کے یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو نہیں ہوئی بلکہ 25 ذی الحجہ کو ہوئی ہے۔ تو چلو کیا فرق پڑ گیا، پہلے وہ شہادت مانتے ہیں حضرت عمر کی، جب ان کے نزدیک حضرت عمر کی شہادت ہی نہیں ہے، نام سے بھی چڑ ہے، 25 ذی الحج کو ہو یا یکم کو، ان کو کیا تکلیف ہے؟ بہرحال صحیح روایات یہی ہیں کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ یکم محرم الحرام کو ہے، اور پھر سنہ ہجری کی ابتدا کرنے والا بھی عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب صحابہ نے مشورہ کیا کہ ہم اپنے سال کی ابتدا کب سے کریں، کسی نے کہا کہ حضور کی میلاد سے کریں، جس دن حضور پیدا ہوئے، جیسے عیسائیوں کی تاریخ جو ہے وہ میلادی ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد سے۔ اب تو میں نے فرمایا کہ نہیں، ایک تو عیسائیوں سے تشبہ ہوگا، اور دوسری یہ بات ہے کہ جب حضور ولادت ہوئی ہے اس وقت بعثت تو نہیں ہوئی، نبوت تو بعد میں ملی ہے۔ کسی نے کہا کہ بعثت والے دن جب نبوت ملی ہے وہاں سے شروع کیا جائے، کسی نے کہا جی جب قرآن اترا ہے، فرمایا قرآن تو 20 سال تک رہا ہے۔ تو بہرحال آخر میں حضرت امیر المومنین عمر نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم سال اپنا مسلمان جو ہے وہ محرم میں ہجرت سے شروع کریں، کیونکہ ہجرت کے بعد جو ہے اسلام کو ترقی ملی ہے۔ محرم الحرام کی ابتدا کرنے والا بھی عمر ہے، اور اگر بفرض محال چلو 25 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے تم شہید تو مانو پہلے، تم تو روزے پہ جا کے سلام نہیں پڑھتے ہو، تو تمہیں کیا تکلیف ہو گئی کہ 5 دن پہلے شہید ہوئے یا 5 دن بعد میں شہید ہوئے؟ محرم میں شادی کرنا جائز ہے، بالکل کرنی چاہیے شیعہ کے خلاف، چونکہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ علی اکبر کی شادی حضرت کربلا میں کی تھی۔ یہ آغا خانیت جو ہے یہ بھی شیعہ ہیں، اسماعیلی شیعہ ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی بگڑے ہوئے ہیں، انہوں نے نمازیں بھی معاف کر دی، قرآن بھی بدل ڈالا۔